الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. صدق الله العظيم. 27ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے سورۃ الطور کے نام سے. سورۃ الطور کس کو بولتے ہیں؟ پہاڑ کو. اس کو پہاڑ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو چیز اللہ تعالیٰ بیان فرمانے والے ہوتے ہیں وہ واقعی میں وہ واقع ہونے والی ہوتی ہے. یعنی وہ 100% وہ چیز ہونے والی ہوتی ہے جس کے بعد جس سے بڑے اللہ کیا کرتے ہیں، کئی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں. تو اللہ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. یہاں پر کون کون سی ہیں دیکھیے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی. پہلے تو اللہ نے قسم کھائی. پھر فرماتے ہیں قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے. اس سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا پھر ہمارا نام اعمال ہے یا قرآن کریم ہے. پھر اللہ قسم کہتے ہیں قسم ہے بیت معمور کی. کس کی قسم ہے؟ بیت معمور کس کو بولتے ہیں؟ بیت معمور یہ بیت اللہ یا خانہ کعبہ جہاں ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو اس کے برابر ایک دم اس کے سیدھ میں سیدھا اس کے اوپر 7 آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے. کیا ہے فرشتوں کا؟ اور اتنا سیدھا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر اوپر سے ایسے منگا چھوڑے گا تو سیدھا بیت اللہ پہ گر جائے گا. اتنا سین میں ہو تو فرشتوں کا قبلہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. کتنے؟ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پھر جو فرشتہ ایک بار طواف کرتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آنے والا. اندازہ لگائیے کتنی اللہ کی مخلوق ہے آسمانوں میں بھی. حالانکہ ابھی پتہ نہیں قیامت کتنے سال ہے اور پتہ نہیں دنیا کب سے چالو ہے. تو اس ٹائم سے فرشتے طواف کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے. تو اب جو فرشتے کر چکے ان کا نمبر قیامت تک نہیں آنے والا. تو اس سے اندازہ لگائیے. اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم اتنے فرشتے. تو اس بیت معمور کی اللہ نے قسم کھائی. پھر قسم ہے بلند چھت کی. اس سے مراد ہے آسمان. اور قسم ہے دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے. اس 5 قسمیں کے بعد 5 قسموں کے بعد آنے والی جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب بھی واقع ہو کر رہے گا. تو اللہ نے پہلے قسمیں کھائیں پھر اس کے بعد جو چیز جس کی خبر دے رہی تھی وہ کیا چیز ہے؟ عذاب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گنہگار ہوں گے، جو کافر، جو مشرک لوگ ہوں گے، اللہ ان کو عذاب ان پر واقع کر کے رہیں گے اس ٹائم میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا انعام ذکر فرمایا. ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. کہ متقین باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے ان انعامات میں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اور ان کا رب ان کو جہنم سے بچا لے گا. اور پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے. کہ کیا کریں گے جنتی لوگ؟ کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، اور پھر نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. جیسے بادشاہ لوگ کیسے بیٹھتے تھے پہلے کے. آج کے بادشاہ تو خالی گھومتے تھے، یہ ملک کبھی وہ ملک، گھوم کے پوری ایسی کی تیسی کرتی ہے ملک کی. تو بادشاہ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں؟ تو ایسے بیٹھیں گے جنتی لوگ آپس میں باتیں کرتی ہوئے نشستوں پر. اور پھر یہ نشستیں بڑی ترتیب سے بچھی ہوئی ہوں گی. اور پھر آنے اللہ فرماتے ہیں بڑی 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 آنکھوں والی سمجھ گئے ہم لوگ ماشاء اللہ. بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا نکاح فرمائیں گے. یہ نعمتیں متقین کی ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ کتنے زور سے آمین نکل رہے ہیں. چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. اس سے پہلے بات آئی تھی 1-2 دن پہلے ہماری کہ طائف کے لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی اللہ نے نبی بنانا تھا اللہ کو تو ہم میں سے کسی بڑے آدمی کو بناتے، ایماندار کو. یہ آیا تھا پچھلے 2 دن پہلے.
تو اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ کے رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں گے جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے؟ تو پھر آگے لکھتے ہیں علماء کرام مفسرین کرام، نبوت جو ہے یہ الیکشن سے نہیں ہوتی، نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی بلکہ سلیکشن سے ہوتی ہے. سمجھ رہے بات؟ اگر آپ آسان الفاظ میں کہیں تو نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہوتی بلکہ وہابی ہوتی ہے. کسے بولتے ہیں کسبی اور وہابی؟ کسبی کہتے ہیں کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور وہابی مطلب جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. تو نبوت جو ہے کسبی نہیں رہتی کہ جو محنت کرے گا اس کو نبوت ملیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبوت یہ وہابی ہے، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ اس کو محنت کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت النجم، اس میں بھی بے شمار چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور خاص طور سے اس سورت میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کو دیکھنا اس کا ذکر فرمایا. یعنی کب کب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ. اصل میں مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، لیکن کس شکل میں آتے تھے؟ انسانی شکل میں آتے تھے عام طور سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، کیونکہ وہ تو انسانی شکل میں آتے تھے. تو یہاں انہیں جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. تو نبی ان کو پہچانتے ہیں. کب کب؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل سے فرمائش کی تھی کہ وہ اصلی شکل میں آئے، تو اس وقت دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا نبی نے کہ حضرت جبرائیل کے 600 بازو ہیں. کتنے؟ 600 پر. اور ایک پر اللہ نے ایسا بنایا ان کا کہ جب وہ پھیلائیں گے تو پوری دنیا سمجھ جائے گی. اتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. تو ایک مرتبہ اصلی شکل میں جب دیکھا، جب فرمائش کی. اور دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے سفر میں گئے تھے ہمارے نبی، اس ٹائم دیکھا تھا حضرت جبرائیل کو اصل شکل. تو اس کو اللہ نے زائد میں بیان فرمایا. اب آگے مشرکین کی تردید بیان فرماتے ہیں اللہ افرائیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. مشرکین نے 3 خدا بنا رکھے تھے اور ان کے نام بھی اللہ نے بیان فرمایا. ایک کا نام تھا لات. کیا نام تھا؟ لات. عبداللہ کس کو بولتے تھے؟ اور ایک تھا منات. لات، منات اور عزى، ان تینوں کو خدا بنا رکھا تھا انہوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان میں کبھی تم نے غور کیا ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بدتر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، باقی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا اس آیت سے کہ تم بس بیوقوفی والے زندگی گزار رہے ہو، یہ نام ہے بس بدتروں کے، اور ان کو تم خدا اور بھگوان مان رہے ہو، ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس سے پہلے بات آئی تھی افرأیت الذی تولی وأعطی قلیلا وأکدی. یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ شخص نے قرآن مجید کی آیات سنی کسی مسلمان سے، اس کا دل ایمان کی طرف پھر گیا تو اس نے اسلام قبول کیا. تو اس کا دوست کہنے لگا ہے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر نیا دین کیوں اپنا رہا ہے؟ اس کو ہار دلائی، اس کو تانا دینے لگا. تو اس نے کہا یار میں آخرت سے ڈرتا ہوں، آخرت میں کہیں اللہ مجھے عذاب نہ دے، میری پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے میں ڈرتا ہوں. تو دوست نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، تم میرے کو پیسے دے. کیا دے؟ رشوت مانگ رہے ہو، لوگوں بٹا ہو. کہہ رہا ہے کہ مجھے پیسے دے دے تو میں تیری ذمہ داری لیتا ہوں، آخرت کی پکڑ سے میں تجھے بچا دوں گا. ٹھیک ہے. وہ ایسا بولا جیسے یہاں چوکی میں جا رہے معاملہ، پولیس چوکی. تو یہاں ان کی بات کی تردید اللہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے؟ ہے کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ قیامت میں نہیں اٹھا سکتا. اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت سجدہ کو بیان کیے ہیں، جو بھی آج آیت پڑھی گئی تھی جس میں ہم سجدہ کیے تھے 7ویں رکعت میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب عربی میں سجدے کی آیت پڑھی جائیں گی، جسے آج پڑھی گئی تھی، تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، پڑھنے والے پر بھی سننے والے پر بھی. یہ بات ہمیشہ مسئلہ یاد رکھیے. اور اس سورہ نجم میں سجدے کی آیت آئی تھی، اور قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں بھائی؟ پکا صحیح ہو رہے گا؟ کتنے سجدے ہیں؟ برابر. تو جو 14 سجدے ہیں قرآن مجید میں، سب سے پہلے سجدے کی جو آیت نازل ہوئی ہے یہ سورہ نجم والی ہے.
ٹھیک ہے، جو آ سکتا ہے. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے آیت تلاوت فرمائی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے سجدہ کیا تھا. جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہیں بھی اگر آیت یہ سنے سنتے کی کسی سے بھی تو ہم کو کیا کرنا ہے، اور نہیں کرے تو آپ کی ذمہ رہے گا، وہ کرنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اس پر اللہ نے بیان فرمایا. پھر آگے ایک سورت بیان فرمائی، سورت القمر. قمر کسے کہتے ہیں بھائی؟ چاند کو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا ہے. نبوت کی صداقت، اس کی دلیل کو کیا تھا؟ دیکھو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے. مینا پتہ ہے نا، جو حج میں حاجی لوگ جاتے ہیں مینا مزدلفہ، اور رات کا وقت تھا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ ہمیں کوئی معجزہ بتائیے تاکہ ہم ایمان لائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر میں نے معجزہ دکھایا تو کیا تم کلمہ پڑھو گے کیا؟ تو کہا کہ پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور اللہ نے اپنے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا، ایک مشرق کی طرف چلا گیا. مفسرین نے لکھا ہے. اب وہ ڈاکو لوگ، اتنے ڈاکو لوگ تھے مشرکین ان کا، معجزہ تو مانگے کہ میں معجزہ دکھا میں لائیں گے. نبی نے اشارہ فرمایا، اللہ نے اپنے حکم سے 2 ٹکڑے بھی کیے، ایک ادھر گیا ایک ادھر، پورا کھلا کھلا دکھا. اب مشرکین کیا کہنے لگے؟ مشرکین کہنے لگے جادو ہے. کیا کہنے لگے؟ جادو ہے کہنے لگے. اور پھر بدستور اپنے ضد پر، اپنے کفر پر قائم رہے. اور یہ مشرکین کی ہٹ دھرمی تھی، ان کو ماننا نہیں تھا، بس یہ صرف مذاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الرحمن. اس سورت کا آغاز ہی لفظ رحمان سے ہوا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو اور جنات کو بے شمار نعمتوں سے نوازا. اور اللہ نے صراحتاً اور واضح الفاظ میں جناتوں کو اور انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے نعمت یاد دلائی. ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ نعمت تم کو دی، یہ نعمت دی. اور اللہ نے یہ تمام نعمتیں دلا کر پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کون کون سی نعمتوں کی اپنے رب کی ناشکری کرو. میں نے یہ بھی نعمت دی، میں نے یہ نعمت دی. اتنے نعمتیں دینے کے باوجود تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں گویا کہ نعمتوں کو یاد دہانی کرائی نعمتوں کی. اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتیں اپناتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کا کیا کرنا ہے بھائی؟ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز جو زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی کون رہے گا بھائی؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس کے علاوہ پوری انسانیت، زمین اور آسمان، چاند سورج سب ٹوٹ پھوٹ کر ایک دن فنا ہونے والا ہے. اچھا بھائی، اس کے بعد اللہ نے سورۃ نازل فرمائی سورۃ الواقعہ کے نام سے. واقعہ اس سے مراد اصل میں ہے قیامت، کیونکہ اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الواقعہ رکھا گیا ہے. پھر وہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے انعامات کو بیان فرمایا ہے کہ اہل جنت کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی. باغات ہوں گے بیٹھنے کے لیے آمنے سامنے، اونچی اونچی کیا ہوں گے، اونچے اونچے یہ ہوں گی اسٹیج، نشستیں ہوں گی. اور شراب ہوگا، شراب جیسے کل بات آئی تھی. اور غلمان ہوں گے. غلمان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جنت میں جو ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے. ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، بڑا اچھا منظر ہوگا. اور پھل ہوگا کھانے کے لیے، اور پرندوں کا گوشت ہوگا، اور بہت ساری چیزیں. بس جب دل چاہا آپ کا مجھے وہ پرندہ کھانا ہے، آ گیا، حاصل ہو گیا، آپ نے کھا لیا اور وہ چلا گیا. یہ معاملہ ہے جنت میں. دل آپ کا چاہا پھل کھانے کا، پھل آپ کے سامنے موجود ہے، کھا لو، کب چاہ رہے گھبر بتائیے. جنت اسی کو بنائے گا، کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پیو، تمہارا جو جی چاہتا ہے کھاؤ پیو اور مزے کرو. تو جو جی چاہے، جی میں جو آیا فوراً حاضر، یہ جنت ہے. تو اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے. جنت کی نعمت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے اپنے فضل و کرم سے. اس کے بعد اہل جہنم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم نعمتوں کو بیان فرمایا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون. اللہ نے سب سے پہلے تخلیق انسانی کو بیان کیا کہ انسانوں کو کس طرح پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ جو نطفات تم ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو اس سے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، ظاہر سے اللہ پیدا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ
جو کھیتی تم زمین میں بوتے ہو اسے تم اگاتے ہیں ہم اگاتے ہیں. ظاہر ہے انسان کی قدرت پہ کچھ نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ جو تم پانی پیتے ہو, بسلری کا پانی پی رہے ہو, کارپوریشن کا پانی پی رہے ہو, تو اس کو بادلوں سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ جو تم آگ جلاتے ہو, جب سلنڈر بند ہوتا ہے, سلنڈر ملتا نہیں, تو تم کو آگ جلانا پڑے گا لکڑیوں سے, کیونکہ 2,000 4,000 کو سلنڈر ہوگا, اور آج بک کریں گے تو آپ کل معلوم ہوگا 45 دن کے بعد دینے والا ہے. تو 45 دن کیا کریں گے تم؟ ظاہر بات لکڑیاں چلائیں گے, چولہا سے لائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جو تم آگ جلاتے ہو لکڑیوں سے, اس کا جو لکڑیاں درخت کی ہوتی, ظاہر سی بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو تم آگ جلاتے ہو اس کا درخت تم اگاتے ہو زمین سے, یا کہ ہم اگا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات اللہ اگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمایا سورت الحدید. اس کے ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ ہی پہلے اول حقیقی ہے اور وہی آخر حقیقی ہے. اول حقیقی کا کیا مطلب؟ یعنی جس کی کوئی ابتدا نہیں, یعنی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, یہ اول حقیقی ہے. اور یہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی. اور آخر حقیقی کا معنی یہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یعنی جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو وہ بھی اس وقت موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. ظاہر اعتبار سے کہ اس کے وجود اور قدرت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں, اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر جگہ ہیں. اور باطن اس اعتبار سے کہ دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر, بولو بھائی, نہیں آتے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اخیر میں 27 پارے کے آخر میں رہبانیت کو بیان کیا. رہبانیت کس کو بولتے بھائی؟ سنیاسی. ٹھیک ہے, کیا بولتے اس کو؟ رہبانیت کی منائی ہے, جس کو سنیاسی بولتے ہیں ہمارے یہاں زبان میں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. دیکھو ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ زندہ صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھایا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا عقیدہ ہونا ہے اور رہنا ضروری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ اور ایک طبقہ دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا. نہ شادی کرنے لگے, نہ دنیا کی لذتوں کو استعمال کرنے لگے, کچھ نہیں, پوری سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں سے دور دراز پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر رہنا انہوں نے شروع کر دیا. شادی نہیں, بچے نہیں, کچھ نہیں. حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی رحمانیت کی رعایت نہیں کی. پہلے تو اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا رحمانیت اختیار کرو, جو کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے رہبانیت اختیار کی, سنیاسی بنے, اپنے آپ کو سنیاسی بنا لیا. لیکن اللہ فرماتے اس کے بعد انہوں نے رہبانیت کی رعایت بھی نہیں کی. کیا مطلب؟ یعنی جب رہبانیت اختیار کی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ دنیا کی لذتوں سے چھڑا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں جا کے اور یہ معاملہ کر رہے ہیں اور خود کو رہبانیت میں مبتلا بتا رہے ہیں اور سنیاسی بتا رہے ہیں, جبکہ وہاں جا کر بھی انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس لیے اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اور پھر آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی وجہ سے فرمایا گیا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت اور سنیاسی نہیں ہے. اس لیے دنیا بھی کمانا ہے دبا کے حلال طریقے سے, اور شادی بھی کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ کی فضل سے بچے بھی ہوتے ہیں. تو اسلام اس کا نام ہے, کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, بیوی بچے بھی, اس کے ساتھ اللہ کی عبادتیں کرنا. یہ ہے اصل اسلام اور حقیقت میں اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.